بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ. میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں. آج سارا دن ہنگامہ خیز تھا، اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد سے DIG آپریشنز کی یعنی زیر قیادت ٹیم جو تھی وہ لاہور میں موجود تھی کل سے، اور ان کے پاس ٹاسک موجود تھا یا ٹارگٹ تھا کہ انہوں نے ہر حال میں PTI چیئرمین کو گرفتار کرنا ہے. لیکن اپنے اس ٹارگٹ میں وہ اس وقت ناکام نظر آئے جب کارکنان جو تھے تحریک انصاف کے وہ ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. واٹر کینن کا، آنسو گیس کا استعمال جس طرح پولیس نے کیا، اس طرح تو لوگ دہشت گردوں کے خلاف بھی نہیں کرتے. بے دریغ شیل پھینکے گئے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم ہیں PTI چیئرمین، ان کے گھر کے باہر اور ان کے گھر کے اندر باقاعدہ شیلنگ کی گئی، اور ایسا لگتا تھا کہ منصوبے کے ساتھ شیلنگ کی جا رہی ہے. اور کارکنان پر جس طرح بھی ظلم و تشدد ہو رہا تھا، جس طرح پولیس والے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ یہ فلسطین کے کسی علاقے کا منظر ہے جو سکرین پر چل رہا ہے، یا پھر مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے جس پر بھارتی فوج جو ہے وہ ٹوٹ پڑی ہے. قصور کیا ہے ساری بات میں؟ تھوڑا سا یہ ڈسکس کر کے پھر آگے چلتے ہیں. 11 جماعتیں یا 12 جماعتیں ایک طرف، ایک شخص اکیلا اپنے موقف پر ایک طرف، وہ 12 جماعتیں الیکشن میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جو ریلی لاہور میں نکالی گئی تھی، اس ریلی نے یہ بات ان پر اور بھی عیاں کر دی کہ کچھ بھی کر لیں، اس وقت عمران خان لوگوں کے دلوں میں بستا ہے. اب ایسی صورتحال میں الیکشن کیسے لڑا جائے؟ کون سمجھائے انہیں کہ آپ الیکشن میں جائیں؟ یہ جمہوریت ہوتی ہے. لیکن پرابلم پھر وہیں پہ ہے، وہ جمہوریت کو مانتے ہیں، جمہور کو نہیں مانتے. اور جمہوریت بھی وہ جو ان کی اپنی پالی ہوئی ہو، جس کی پرورش انہوں نے خود کی ہو، جو ان کے ذاتی قوانین کے زیر سایہ پلی ہو. اور ایک سابق وزیر اعظم کے گھر پہ آنسو گیس شیل پھینک دینا، کیا یہ سیولائز سوسائٹیز کا کام ہے؟ ایک سابق وزیر اعظم اور جو مقبول ترین لیڈر بھی ہو، ساری دنیا کا میڈیا اس بات کو مان رہا ہو، ماں سوائے ہمارے لفافہ میڈیا کے سب کو یہ بات نظر آ رہی ہو، تو سارا دن اس کے گھر پر شیلنگ ہوتی ہے، کارکنوں سے مار کٹائی ہوتی ہے، واٹر کینن جو ہے لائے جاتے ہیں، پھر اس کا استعمال کیا جاتا ہے، ساری حربے، ساری طاقتیں آزما دی گئیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جنہیں رانا ثناء اللہ برگر کہتے تھے، ان برگرز نے ہمت کا مظاہرہ کیا اور اپنے قائد کی گرفتاری میں وہ دیوار بن گئے. گرفتاری کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ 18 تاریخ کا ابھی یہ آپ کہہ لیں وارنٹ گرفتاری ہے، اور وہی وارنٹ گرفتاری پیش کرنے کے لیے ہے. اس سے 4 دن قبل ہی کسی یعنی اس جگہ دھاوا بول دینا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس وارنٹ گرفتاری پر پتہ درج ہے وہ بنی گالا کا ہے، اور اسلام آباد پولیس آپریشن کہاں آ کر کرتی ہے؟ زمان پارک لاہور میں. کیا کوئی قانون نہیں ہے ہمارے پاس؟ کوئی حدود کا تعین نہیں ہے؟ کیا سب قانون جو ہیں وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی مرضی سے چلتے ہیں؟ محمد علی جناح نے کہا تھا کہ آپ ریاست کے ملازم بنیے گا، حکومت کے نہیں. لیکن مجھے لگا کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ حکومت کے ملازم بنے ہوئے، اور حکومت کے کہنے پر سب کچھ کیا جا رہا ہے، حکومت کی ایما پر کیا جا رہا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، ان کی خوشنودی کے لیے کیا جا رہا ہے. آج سارا دن لاہور میدان جنگ بنا رہا، عجیب سے منظر پیش کرتا رہا، ہر کوئی بے یقینی کی کیفیت پہ تھا، کاروبار زندگی ٹھہر گیا، ہر ایک کی نظریں ٹی وی سکرین پر تھیں، اور ایک خوف، ایک ہیجانی کیفیت تھی جو پیدا کی گئی. کس نے کی؟ حکومت نے. کیوں کی؟ اہم خبر دے رہا ہوں آپ کو. اس لیے کی حکومت نے کہ الیکشن سے فرار چاہتے ہیں. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کے لیے ماحول سازگار نہیں. سوال یہ ہے کہ ماحول ناسازگار کس نے کیا؟ سوال یہ ہے کہ اس سطح تک حالات پہنچائے کس نے؟ اس لیے کہ جو ریلی نکلی اس کے بعد مریم نواز صاحبہ اور دیگر جو نون لیگ کے قائدین ہیں، ان کی آنکھیں ایک دم سے حیرت اور پریشانی سے کھل گئیں کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. لاہور کے وہ علاقے جہاں سوائے نون لیگ کے کسی جماعت کا نام نہیں لیا جاتا تھا، جب ان علاقوں کی چھتوں سے
خواتین نے گلپاشی کی عمران خان کی ریلی پر، تو ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ نہیں تھا بلکہ پریشانی کی بات تھی، اگر اس میں الیکشن لڑے تو کیا ہم الیکشن جیت بھی سکیں گے، اپنی نشستیں جیت سکیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اور باقاعدہ جب مریم نواز نے صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑنے کی بات کی تو لوگوں نے، جو ان کی پارٹی کے لوگ تھے، یہ بھی کہا کہ ان حالات میں اگر آپ الیکشن ہار گئی تو پارٹی کا جو بیانیہ ہے وہ بالکل دفن ہو جائے گا اور بہت بڑا ڈیمیج ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں یہ بات ان کے ذہن میں چل رہی ہے کہ ان کے لیڈران کے لیے بھی الیکشن جیتنا آسان نہیں ہے۔ تو پھر ایک ہی حل ہے، راستے سے ہٹایا جائے عمران خان کو، تاکہ پھر اس کے بعد الیکشن بھی کروایا جائے، پھر ہم آپس وہی نورا کشتی شروع کریں جو پہلے سے تھی، تو اس کے مطابق ہم جمہوریت چلا لیں اور میثاق جمہوریت بھی کر لیں، بلاول ایک باری تمہاری اور مریم ایک باری تمہاری، پھر اس طرح جو باریاں لگا کر چلیں، اسے میثاق جمہوریت بنا لیا جائے۔ ایک جدید میثاق جمہوریت جو ہے میرا خیال ہے سائن کر لینا چاہیے، جس کے مطابق یہ ہو، اس لیے کہ ان کے نزدیک عمران خان تو فتنہ ہے، جس کو پبلک پسند کر رہی ہے وہ فتنہ ہے، اور جن سے پبلک نفرت کرتی ہے وہ رحمت بنے پھرتے ہیں۔ کیا یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ عوام کیا چاہ رہی ہے؟ کیا سمجھ میں نہیں آ رہی کہ عوام جس طرح ڈیفینڈ کر رہی ہے عمران خان کو، جس طرح ریاستی مشینری کے خلاف وہ سینہ سپر کھڑے ہیں، سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں، تو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ ان کی سوچ کیا ہے، وہ کیا چاہ رہے ہیں، جمہور کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کا واسطہ ہے، جمہوریت اگر تازہ دیکھنا چاہتے ہیں تو جمہور کے لیے سوچیں۔ اب یہ سارا دن یہ جتنا بھی تماشا چلتا رہا اور یہ سارے معاملات جو سارا دن ہوتے رہے، ان میں سے کچھ خبریں سامنے آئیں، وہ بھی خبر شیئر کرتا ہوں آپ سے، کہ اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ سارے الیکشن ایک ہی دن میں کروا دیے جائیں، ایک اکٹھے الیکشن کروائے جائیں۔ یہ جو ہے نا کیفیت کے، یعنی صوبائی اسمبلی کے الیکشن پہلے ہوں، اور اب کوئی ایسا راستہ نکالنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ سارے ملک میں الیکشن ایک ساتھ کروائے جائیں۔ بہت سی آوازیں آ رہی ہیں، کچھ لوگ اس میں جون کا نام بھی لے رہے ہیں کہ جون میں اکٹھے الیکشن ہو جائے گی، کچھ کہہ رہے نہیں مئی کے آخر میں ہی ہو جائے، لیکن بہرحال جو بھی ہو، مئی اور جون کی آوازیں اس وقت اٹھ رہی ہیں مختلف حلقوں سے۔ اور اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب جو انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل جو پولیٹیشنز ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا نوٹس لینا شروع کر دیا اور باقاعدہ طور پر وہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں کہ جو کچھ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی جس طرح ریاستی مشینری کے ذریعے ہو رہی ہے، اس پر وہ خاموش نہیں ہیں، بلکہ باقاعدہ ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی ایسے میں ایک ٹویٹ کر دیا اور کہا کہ عمران خان کو چاہیے کہ اپنی گرفتاری کا سرکس نہ لگایا جو لگایا ہوا ہے، بلکہ بہادری جرأت سے کام کرے۔ پنجاب میں کہتے ہیں بلے میں کمال ہی کر دیا، جو خود یہاں سے خوف سے بھاگا ہوا شخص ہے وہ عمران خان کو بہادری کے درس دے رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، اس کے خلیج ٹائمز نے جواب بھی دے دیا عمران خان کو، یعنی نواز شریف کو یہ جواب بھی دیا کہ کم سے کم آپ تو عمران خان کو مشورہ نہ دیں، اس لیے کہ آپ خود کیس سے بھاگے ہوئے ایک سزا یافتہ مجرم ہیں، اور آپ عمران خان کو جو ہے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اسے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ حالات اس وقت ایسے ملک ہیں کہ کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ ملک کا مصروف ترین شہر لاہور، کراچی اور بھی اس طرح کے جو شہر ہیں، پشاور، سب میں احتجاج جاری ہے، اور احتجاج اس شدت کے ساتھ ہے کہ لگتا ہے کہ بہاؤ کی صورت میں آئے گا اور سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ بہت دفعہ اپنی ویڈیوز میں بات کہی کہ پاکستان کے حالات سری لنکا کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا ہم مصر کو یاد کریں، تحریر اسکوائر کس کو یاد نہیں ہوگا، تو اسی طرح کی عوام کا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ اگر اسی طرح رد عمل آیا تو کیا ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ اس رد عمل کو سہنے کی پوزیشن میں ہے؟ کیا یہ جو نام نہاد حکمران جو زبردستی رجیم چینج کے ذریعے سے آ کر بیٹھ گئے، کیا یہ اس سب کو کنٹرول کر سکیں گے؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسی عوامی حمایت حاصل ہے کہ یہ حالات پر قابو پا سکیں؟ حالات ایسے نہیں لگتے۔ آنے والے وقت میں حالات اور کشیدہ ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور کیوں کشیدہ کیے جا رہے ہیں؟ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے ساتھ کہ الیکشن سے فرار اختیار کیا جائے، کسی طرح الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، الیکشن کو جو ہے الیکشن میں یعنی گیپ جو ہے حاصل کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کو کس طرح کم کرے۔ اس وجہ دیکھیں عمران خان پر توشہ خانہ کا بہت دن یہ کمپین چلتی رہی، اور آخر کیا ہوا؟ توشہ خانہ کن سے نکلا، برآمدگی کن سے ہو رہی ہے؟ تو یہ ساری باتیں اگر ہم سامنے رکھیں تو عوام بے وقوف نہیں رہے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ انہیں بے وقوف بنانے کے لیے شعبدہ بازی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر ورکرز کنونشن کرتے ہیں اور اپنی طرف سے اسے جلسہ شو کرتے ہیں۔
عمران خان کی تو حالت اس وقت یہ ہے کہ اگر وہ چند قدم بھی چلے تو سینکڑوں لوگ اس کے ساتھ چلتے ہیں، ہزاروں لوگ اس کے ساتھ چلتے ہیں، لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک لیڈر کا ہمیشہ سے خواب ہوتا ہے کہ اس کی پاپولیرٹی ایسی ہو، تو آج وہ اپنی پاپولیرٹی کو انجوائے بھی کر رہا ہے، اگرچہ 11 مہینے میں سے سخت ترین حالات دیکھے، سخت ترین ایسے حالات دیکھے کہ ان لوگوں نے اس کے لیے قدم اٹھانے پر مقدمہ کیا۔ 80 مقدمات، تقریباً 80 مقدمات جو ہیں وہ پی ٹی آئی چیئرمین پر کیے ہوئے ہیں۔ اس میں بہت سارے مقدمات ایسے جو کرمنل نوعیت کے ہیں اور وہ باقاعدہ دہشت گردی کے مقدمات ہیں۔ اور اب آپ بھی بتائیے، ایک سابق وزیر اعظم ہو، عوام کا مقبول ترین لیڈر ہو، کیا وہ دہشت گرد ہوگا؟ اب یہ عجیب سی باتیں لگتی ہیں، دنیا کا میڈیا ہنس رہا ہے ہم پر، دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے۔ انڈین نیوز سنیے کبھی آپ، وہ سب ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں۔ حکومتی ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ اس قدر اقتدار سے محبت کرتے ہیں کہ ریاست باڑ میں جائے لیکن ان کا اقتدار بچنا چاہیے۔ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے انہوں نے عوام کی جانوں کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے وہ آئین قانون سب کو روند کر نکلنا چاہتے ہیں۔ انہیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا کہ 90 دن سے آگے جہاں بھی الیکشن گئے، 91 دن بھی ہوئے تو آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ آئین کی خلاف ورزی ہے یہ، آئین پاکستان کی بات کی جا رہی ہے، آئین شریفیہ کی بات نہیں ہو رہی، آئین زرداری کی بات نہیں ہو رہی، آئین فضل الرحمان کی بات نہیں ہو رہی، اس ریاست کے آئین کی بات ہو رہی ہے جو ہم سب کو عزیز ہے، جس کا آئین ہم سب کو عزیز ہے، جس کا قانون ہم سب کو عزیز ہے، جس کے ادارے ہمیں عزیز ہیں، جس کی جو ریاست عظیم ہوگی تو ہم عظیم ہیں، ریاست کی فلاح ہوگی تو ہماری فلاح ہے۔ لیکن کیا یہ لوگ فلاح کے لیے کر رہے ہیں؟ سارا کچھ نہیں، یہ اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں۔ جو کیسز نے معاف کروا لی 1100 ارب کے، اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ جو کرپشن کی وجہ چھپانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اپنے جھوٹ پر سچ کا پردہ ڈالنا چاہتے ہیں جو ممکن نہیں ہے۔ عوام کا جو رویہ دیکھا ہے آج، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عوام فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ وہ ان کو چور سمجھتے ہیں، انہیں ٹھگ سمجھتے ہیں، انہیں ذہنی بیمار سمجھتے ہیں، انہیں ملک کے لیے ایک ناسور سمجھتے ہیں اور ان سے وہ واقعی ہی نفرت کرتے ہیں، عمران خان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بات باقاعدہ طور پر ظاہر ہو گئی اور عوام نے اپنے رویے سے اس کا اظہار کیا ہے۔ اور آگے آنے والے وقت میں مزید کا تماشا حکومت لگاتی ہے یہ دیکھا جائے گا، لیکن ابھی تک حکومت کو یہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی کہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر سکے۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔